اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی تقریب میں ہیں، جیسے فرض کریں کسی شادی کا بہت بڑا ہجوم ہے۔ بالکل، کافی شور و غل والا ماحول ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور اچانک کوئی دور سے ہمیں دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک دم سے ایک بہت بڑی چمکدار سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہاں، وہ مشہور زمانہ مسکراہٹ جس پر کبھی اعتبار نہیں آتا۔ بالکل وہی، اور وہ شخص تیزی سے آگے بڑھتا ہے، بڑی گرم جوشی سے گلے ملتا ہے، لمبی چوڑی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، لیکن اسی لمحے ہمارے اندر ایک عجیب سا جھٹکا لگتا ہے۔ جیسے کوئی اندرونی الارم بج گیا ہو، ہے نا؟ ہاں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی زندہ دھڑکتے ہوئے انسان سے نہیں، بلکہ دکان میں رکھے کسی پلاسٹک کے پتلے سے ملاقات ہو رہی ہو۔ 100% درست۔ مطلب وہ ہنس تو رہا ہے مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی سرد مہری اور خالی پن ہے۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی ملاقاتیں ضرور کی ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو ایک پل کے لیے شدید الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب وہ بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، الفاظ بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اندرونی نظام، ہمارا دل کسی اور ہی سگنل کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی پلاسٹک کی گرم جوشی کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! آج ہمارے پاس جو سورس مواد موجود ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کا لکھا ہوا ایک بے حد دلچسپ مضمون ہے، جس کا عنوان ہے گرم جوشی بجا کر رکھیں جب تک اس کا اظہار مصنوعی نہ لگے۔ بہت ہی گہرا عنوان ہے۔ ہاں، اور فاروق صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، اور ظاہر ہے ایک استاد کلاس روم میں اور معاشرے میں انسانی رویوں کو بہت گہرائی سے پرکھتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں کو آپس میں جوڑنے والی یہ جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی گرم جوشی، جس کے بغیر تعلقات بن ہی نہیں سکتے۔ بالکل، تو یہ گرم جوشی آخر کب ہماری سب سے بڑی طاقت بنتی ہے اور کب یہ حد سے بڑھ کر ایک کمزوری یا ایک ایسا مصنوعی پن بن جاتی ہے جو رشتوں کو الٹا کھوکھلا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع ہر اس انسان کے لیے انتہائی اہم ہے جو روزمرہ زندگی میں لوگوں سے ملتا ہے اور تعلقات کی ان تھکا دینے والی الجھنوں سے بچنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پکی طرح بٹھا دی ہے کہ گرم جوشی ہمیشہ اور ہر حال میں ایک 100% مثبت جذبہ ہے۔ ہاں، ہمیں بچپن سے یہی تو سکھایا جاتا ہے۔ بالکل، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جتنا زیادہ مسکراؤ گے، جتنا زیادہ لوگوں سے گھل مل جاؤ گے، تم اتنے ہی اچھے انسان کہلاؤ گے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہ تحریر ہمیں تصویر کا ایک بالکل الٹ زاویہ دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک انتہائی مثبت جذبہ بھی اگر اپنے توازن سے ہٹ جائے تو وہ فائدے کے بجائے کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ یعنی وہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ ہاں، مطلب انسانی معاشرہ دراصل تعلقات کے باریک مگر مضبوط دھاگوں سے جڑا ہوا ہے، اور گرمجوشی وہ کیفیت ہے جو فاصلے کم کرتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہر فاصلہ کم کرنا ضروری ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس تحریر کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اصل گرمجوشی دراصل وہ ہے جو سیدھے دل سے نکلے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہاں، اس میں کوئی مفاد، کوئی چھپی ہوئی مصلحت یا کوئی لمبی چوڑی اداکاری نہیں ہوتی۔ جب کوئی محض خلوص کے ساتھ کسی کی خیریت پوچھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے چند سادے الفاظ بھی سیدھے دل کو چھو لیتے ہیں، اور اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم سب نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو نئے ملنے والوں سے یوں ملتے ہیں جیسے وہ بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں۔ اوہ ہو، ہاں، وہ جو پہلی ملاقات میں جان چھڑکنے لگتے ہیں۔ بالکل، وہ حد سے زیادہ قربت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو مجھے یہ رویہ بالکل ان کاغذی پھولوں کی طرح لگتا ہے جو دور سے تو بہت شوخ اور پرکشش نظر آتے ہیں۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے، کاغذی پھول۔ اور جب ہم ان کاغذی پھولوں کے قریب جاتے ہیں، انہیں سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں رتی برابر خوشبو نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ دراصل یہ جو ابتدائی ضرورت سے زیادہ گرم جوشی ہوتی ہے، یہ وہ سماجی کاغذی پھول ہیں جو بہت جلد سرد مہری میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں کسی حقیقت میں یا کسی سچے احساس میں نہیں ہوتی۔ صحیح، اور یہ جھوٹ پکڑا بھی جلدی جاتا ہے۔ بالکل پکڑا جاتا ہے،
اور اگر ہم اس کے پیچھے چھپی سائنس کو یعنی انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں تو معاملہ بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، انسان جب محض کوئی سماجی رسم نبھانے کے لیے یا کسی ذاتی فائدے کی خاطر گرم جوشی دکھانے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو ہمارا دماغ اس دھوکے کو سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ مسکراہٹ تو مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک بندہ ہنس رہا ہے تو ہمارے دماغ کو اندر بیٹھے بیٹھے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسکراہٹ اصلی ہے یا جعلی؟ یہ بہت دلچسپ عمل ہے۔ کیا ہمارے اندر کوئی ریڈار لگا ہوا ہے؟ ایک طرح سے آپ اسے ریڈاری کہہ سکتی ہیں، اور اس کی جڑیں ہماری ارتقائی نفسیات سے پیوست ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی چہرے کے پٹھوں کی حرکت کو دیکھنا ہوگا۔ چہرے کے پٹھے؟ ہاں، سائنس کی دنیا میں ایک بہت مشہور اصطلاح ہے جسے ڈوشین سمائل کہا جاتا ہے۔ دوشین سمائل، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان واقعی سچے دل سے خوش ہو کر مسکراتا ہے تو اس کے چہرے پر صرف اس کے ہونٹ نہیں کھنچتے بلکہ اس کی آنکھوں کے گرد موجود پٹھے بھی سکڑتے ہیں۔ اچھا، وہ جو آنکھوں کے پاس جھریاں سی بن جاتی ہیں؟ بالکل وہی، آنکھوں کے کناروں پر جھریاں سی پڑ جاتی ہیں جنہیں ہم کروز فیٹ کہتے ہیں۔ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی محض دکھاوے کے لیے مسکراتا ہے تو وہ شعوری طور پر صرف اپنے منہ اور گالوں کا استعمال کرتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل سپاٹ اور بے تاثر رہتی ہیں۔ تو مطلب ہمارا دماغ لاشعوری طور پر اس ڈوشین اسمائل اور اس پلاسٹک اسمائل کے فرق کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آنکھیں اور ہونٹ میچ نہیں کر رہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ارتقائی لحاظ سے سوچیں تو قدیم دور کے انسانوں کے لیے یہ پہچاننا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تھا کہ سامنے والا جو مسکرا کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ واقعی دوست ہے یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بالکل، بقا کے لیے اس دھوکے کو پکڑنا ضروری تھا۔ اس لیے ہمارا دماغ آج بھی صرف سنے گئے الفاظ پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ سامنے والے کی باڈی لینگویج، آنکھوں کی حرکت اور لہجے کا مکمل تجزیہ کرتا ہے۔ تبھی دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہنسی مصنوعی ہے، 100%۔ ٹھیک ہے، ارتقائی سائنس اور دماغ کا ریڈار تو سمجھ آ گیا، لیکن ذرا رکیے، یہاں مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو اس وقت عملی دنیا میں کام کر رہا ہے۔ ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں، صحیح۔ کیا واقعی ہر وقت اور ہر کسی کے ساتھ بالکل سچا، کھرا اور اصلی رہنا ممکن ہے؟ مطلب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، دفاتر میں، میٹنگز میں، خاندانی تقریبات میں ہمیں روزانہ درجنوں ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جنہیں ہم شاید بالکل پسند نہیں کرتے۔ بالکل ایسا روز ہوتا ہے۔ تو کیا سماجی دباؤ کی وجہ سے حالات کو نارمل رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت مصنوعی گرم جوشی کا سہارا نہیں لینا پڑتا؟ کیا معاشرے کا پہیہ چلانے کے لیے یہ ہلکا پھلکا دکھاوا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی زبردست اور انتہائی عملی سوال ہے، لیکن یہیں سے وہ ساری غلط فہمی شروع ہوتی ہے جس کا ذکر اس مضمون میں کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم اکثر شائستگی کو یعنی پولائٹنس کو اور منافقت کو ایک ہی چیز سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ تحریر یہ ہرگز نہیں کہتی کہ ہم لوگوں سے بدتمیزی شروع کر دیں، ان کے منہ پر دروازہ مار دیں یا محفلوں میں منہ بنا کر بیٹھے رہیں۔ ہاں، وہ تو پھر بد اخلاقی ہو جائے گی۔ بالکل، یہاں سمجھنے کی بات شائستگی اور جھوٹے خلوص کے درمیان کا فرق ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں، ہم سلام کریں، حال چال پوچھیں اور ایک پروفیشنل رویہ رکھیں۔ صحیح۔ لیکن اس شائستگی کے اندر ہمیں جھوٹی تعریفوں، ضرورت سے زیادہ مسکراہٹوں یا حد سے زیادہ قربت کا جھوٹا تڑکا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ تکبر نہیں کہلائے گا؟ میرا مطلب ہے، فرض کریں ایک جاننے والا ہے، مجھ سے بہت پرجوش ہو کے مل رہا ہے اور میں جواب میں صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آؤں تو کیا لوگ مجھے مغرور نہیں سمجھیں گے؟ یہی وہ سماجی خوف ہے جو ہم سب کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود اوور ایکٹنگ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، برا سمجھے جانے کا خوف۔ بالکل، لیکن اگر ہم نفسیات کو دیکھیں تو طویل مدتی طور پر اس کا نتیجہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان متوازن رویہ اپناتا ہے تو وقتی طور پر شاید پہلی 2 ملاقاتوں میں سامنے والے کو تھوڑا عجیب لگے،
کہ یار یہ کتنا روکھا ہے، ہاں، لوگ اکثر جج کر لیتے ہیں۔ لیکن طویل مدتی طور پر لوگ ایسے متوازن شخص کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اس کی مسکراہٹ اصلی ہے۔ مطلب اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ بالکل، حد سے زیادہ سرد مہری یقیناً تکبر ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے بچھ جانا یہ لوگوں کی نظر میں خوشامد اور کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ گرم جوشی خوشامد اور کمزوری سمجھ لی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے سورس مواد میں بھی ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی فطری سادگی میں ہر کسی کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہے۔ ہاں، اپنا دل نکال کر ہر محفل میں رکھ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ہر کسی کو اپنا قریبی دوست سمجھنے لگتا ہے اور ہر ہلکے پھلکے تعلق کو بھی بے پناہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد سے زیادہ خلوص کو واقعی ایک کمزوری سمجھنے لگتا ہے۔ لوگ ایسے انسان کے خلوص کی قدر کرنے کے بجائے اسے ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی رویوں کا ایک تلخ مگر سچا پہلو ہے۔ دانا لوگوں کا ہمیشہ سے یہ قول رہا ہے کہ تعلقات میں خلوص ضرور رکھیں، لیکن اپنی شخصیت کا ایک وقار ہوتا ہے، اسے کبھی کھونے نہ دیں۔ وقار یعنی ڈگنیٹی۔ ہاں، جب کوئی شخص ہر وقت ہر کسی کے ساتھ غیر ضروری گرم جوشی دکھاتا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کے جذبات کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی۔ لوگ اسے ایک سستی اور ہمیشہ دستیاب رہنے والی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس پورے تصور کو زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم وقار اور خلوص کو ایک نایاب کرنسی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ ذرا ہم سب تصور کریں کہ کسی کے پاس سونے کے چند انتہائی قیمتی سکے ہیں۔ اب اگر وہ چلتے پھرتے گلی محلے کے ہر راہگیر پر وہ سونے کے سکے لٹانا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہی ہوگا جسے ہم معاشیات کی زبان میں افراط زر یعنی انفلیشن کہتے ہیں۔ جذباتی انفلیشن۔ جی بالکل، جب سونے کے سکے ہر کسی کے ہاتھ میں ہوں گے تو ان کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح ہمارے جذبات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی جذباتی کرنسی ہر کسی پر خرچ کرنے لگتے ہیں تو ہمارے احساسات کی ویلیو گر جاتی ہے۔ ہاں، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ انسان ہر کسی کے ساتھ اتنا میٹھا کیوں ہے؟ ضرور اس کا کوئی خفیہ مطلب ہوگا۔ بالکل، لوگ نیت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ جذباتی انفلیشن واقعی کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی سونے کا سکہ کسی بہت خاص موقع پر مخلصانہ انداز میں دیا جائے تو وہ سیدھا دل پر اثر کرے گا، اور انسان اسے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں مصنف کے الفاظ گرم جوشی کو بچا کر رکھیں کا اصل مطلب بھی یہی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان پتھر دل ہو جائے، بالکل نہیں، بلکہ اس کا مطلب ان قیمتی جذبات کو اس وقت کے لیے محفوظ کرنا ہے جب ان کا اظہار 100% فطری ہو۔ جب ہم اپنی ساری جذباتی انرجی ہر راہگیر پر خرچ کر دیتے ہیں تو ان قریبی رشتوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا جو واقعی ہمارے خلوص کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ اور یہیں سے بات عملی زندگی کی طرف آتی ہے۔ یہ اصول صرف دفتر یا سرسری ملاقاتوں تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، مصنف نے اس کا اطلاق گھروں اور اسکولوں پر بھی کیا ہے۔ بالکل، چونکہ وہ خود ایک استاد ہے تو انہوں نے اس کو 2 حساس حصوں کے ساتھ جوڑا ہے: تعلیمی ادارے اور خاندانی ماحول۔ ذرا ایک اسکول کے کلاس روم کا ماحول دیکھیں۔ استاد اور طالب علم کا رشتہ۔ ہاں، اگر استاد کی طرف سے گرم جوشی اور شفقت کا مظاہرہ ہو تو وہ بچوں میں ایک حیران کن اعتماد پیدا کرتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اور یہ وہ پہلو ہے جہاں توازن بگڑتا ہے اگر وہی استاد حد سے زیادہ دوستانہ ہو جائے۔ آج کل ایک بہت عام رجحان ہے جسے ہم کول ٹیچر بننے کا خبث کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ جب استاد اپنی حدیں پار کر لیتا ہے، حد سے زیادہ بے تکلف ہو جاتا ہے تاکہ بچے اسے اپنا دوست سمجھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استاد کا اپنا وقار، وہ جو ایک احترام کی فضا ہوتی ہے، وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اور بچے سیکھنے کے بجائے استاد کو ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اس لیے استاد کو محبت اور وقار کے درمیان ایک انتہائی متوازن راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی توازن ہمیں اپنے گھروں میں والدین اور بچوں کے رشتے میں بھی چاہیے۔
اگر کسی گھر کا ماحول ہر وقت سرد مہری کا شکار ہو تو بچے احساس محرومی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، سرد مہری تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ، جہاں حد سے زیادہ گرم جوشی ہوتی ہے، وہ بھی تو اتنا ہی خطرناک ہے، جب والدین محبت کا ایک مستقل نمائشی اور مصنوعی اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، صرف دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنے جدید اور مثالی والدین ہیں۔ لیکن بچے اس اداکاری سے بے خبر تھوڑی رہتے ہیں۔ ہم بچوں کو ناسمجھ سمجھتے ہیں، لیکن بچے تو انسانی رویوں کو پڑھنے کے سب سے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ انہیں نمائشی محبت سے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ارے بچے تو جیسے چلتے پھرتے جھوٹ پکڑنے والی مشینیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بالغ انسان اگر ان سے جھوٹا پیار کر کے دیکھے، نمائشی ہنسی ہنس کر دیکھے، تو بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اندر ہی اندر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بالکل، وہ اس مصنوعی پن کو بڑوں سے کہیں زیادہ جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ اس لیے گھر میں بھی وہ فطری خلوص، وہ سچائی جس میں کوئی سوشل میڈیا کی تصویروں والا اینگل نہ ہو، وہی دراصل ایک بچے کی مضبوط شخصیت تعمیر کرتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، اگر ہم اپنی موجودہ زندگیوں کا جائزہ لیں تو کیا ہم واقعی اپنے قریبی رشتوں میں وہ سادگی اور سچی محبت برقرار رکھ پا رہے ہیں، یا ہم سب بھی نمائشی رویے کے بہاؤ میں بہہ چکے ہیں؟ جہاں تصویریں تو بہت مسکراتی ہوئی لی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم سچی گرمجوشی کو کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس پوری گفتگو میں کاغذی پھولوں سے لے کر سونے کے سکوں تک اور کلاس روم سے گھر تک ہر پہلو کا جائزہ لیا، اور بہت گہرائی سے لیا۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہمارے دکھاوے کے خول سے نہیں، بلکہ ہمارے اخلاق اور نیت کے خلوص سے بنتی ہے۔ اگر سچائی ہو تو کم الفاظ اور سادہ رویہ بھی دل جیت لیتا ہے۔ بالکل، اور اس معلومات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی جذباتی توانائی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہمیں اپنی انرجی صرف ان رشتوں پر خرچ کرنی چاہیے جہاں خلوص خود بخود پروان چڑھے، ورنہ زبردستی کی گرم جوشی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے بالکل اور ذہنی طور پر شدید تھکا دیتی ہے۔ بالکل اور یہی اس تحریر کا وہ سب سے طاقتور پیغام ہے جسے ہمیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے، اور وہ حتمی جملہ یہ ہے کہ مصنوعی گرم جوشی وقتی تاثر پیدا کرتی ہے، مگر سچی گرم جوشی دلوں میں مستقل جگہ بنا لیتی ہے۔ بالکل، مصنوعی گرم جوشی وقتی تاثر پیدا کرتی ہے، مگر سچی گرم جوشی دلوں میں مستقل جگہ بنا لیتی ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو سمیٹیں، ایک ایسی چیز ہے جو گفتگو کے دوران میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس پر ضرور غور کریں۔ جی وہ کیا؟ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دور ہے۔ ہماری زیادہ تر بات چیت سکرینز اور ایموجیز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ذرا غور کریں، ہم ہر میسج پر مسکراتے ہوئے چہرے بھیجتے ہیں، بات بات پر دل والے ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں، ہاں، بے تحاشا ایکسکلیمیشن مارکس لگاتے ہیں۔ بالکل اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم محض اس خوف کا شکار ہیں کہ ہمارا سادہ سا میسج سامنے والے کو روکھا نہ لگے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ کیا ہم اس ڈیجیٹل دنیا میں اپنے وقار اور گرم جوشی کا وہ توازن کھو چکے ہیں جس پر ہم نے اتنی لمبی بحث کی؟ ذرا سوچئے، یہ جو ہر میسج کے آخر میں ہم زبردستی ہنستے مسکراتے ایموجیز لگاتے ہیں، کیا یہ آج کے دور کے وہی ڈیجیٹل کاغذی پھول تو نہیں بن گئے ہیں؟ جن میں رنگ تو بھرپور ہے مگر خلوص کی خوشبو غائب ہے۔ بالکل۔ کیا ہم حقیقت کی دنیا کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دنیا میں بھی جذباتی انفلیشن کا بری طرح شکار ہو رہے ہیں؟ اس گہرے سوال اور سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں ختام کرتے ہیں۔ اس بات پر ضرور سوچئے گا۔